اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، اے اللہ تو رحمان ہے، اے اللہ تو رحیم ہے، اے اللہ تو ودود ہے، اے اللہ تو لطیف خبیر ہے، اے اللہ تو سمیع بصیر ہے۔ اللہ کی تعریف کیجئے تو اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے، اللہ اندھا نہیں ہے، اللہ گونگا بہرا نہیں ہے۔ وہ اللہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام جس اللہ کو نمازوں کے ذریعے سے اپنے مسائل کا حل کروا لیا کرتے تھے، وہ صحابہ کو تلقین کیا گیا تھا، تبع تابعین ایسا کرتے تھے۔ آج ہمارا نوجوان راتوں کو 2 بجے موبائل لگائے گا کانوں میں، ہیلو میڈم what did you eat in the night, what did you take lunch, what did you take lunch today, what did you take dinner, what did you take in the dinner، تم نے راتوں میں کیا کھایا، تم نے لنچ میں کیا لیا، and where did you go، کہاں گئے گھومنے کے لیے۔ یہی سب بات ہوتی ہے۔ اگر آپ کو زندگی میں آپ کو نوکری نہیں ملی، اگر آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی فاقہ ہے، کوئی دقت ہے، گھر کا کوئی فرد بیمار ہے، تو 2 رکعت نماز پڑھو اللہ کے سامنے میں۔ وہی جو اپنی گرل فرینڈ سے باتیں کرتے رہتے ہو پوری رات، اسی حصے میں، اسی محبت کے ساتھ اور اسی طلب کے ساتھ اور اسی قربت کے ساتھ، اسی اعتقاد کے ساتھ، اسی وشواس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو۔ میں اگر قسم کھا کر بھی کہوں گا تو شاید میں حانس نہیں ہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مسائل کا حل، آپ کے سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے آپ کے مسائل کا حل ہوگا، اگر آپ اتنی قربت کے ساتھ، اتنی شدت کے ساتھ اللہ کو یاد کریں گے تو۔ جی یہ تو نہیں کریں گے میرے بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آج یقیناً ہمارے اعمال بد کی وجہ سے، ہمارے غلط رویے کی وجہ سے لوگ ہم پر کیچڑ اچھاتے ہیں، ہمارے لیے بولتے ہیں۔ اور وہ کیا بولا؟ اور بھی بولا نا، آگے کیا بولا؟ وہ آگے یہ بھی بولا کہ مسلمان ان کو جنت میں حوریں ملیں گی، اور ان کو یہ کہا ہے کہ ٹوپی پہنو، مونچھ کٹاؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ جنت کا یہ مطلب ٹخنے سے اوپر پیجامہ پہنو۔ ٹخنے سے اوپر کیوں پیجامہ پہنتے؟ کیوں؟ کس لیے پہنتے؟ This is command of last prophet، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ٹخنے سے نیچے پیجامہ آپ کا نہیں ہونا چاہیے۔ جو حصہ ٹخنے سے نیچے پیجامہ جہاں تک ہوگا، اللہ اس حصے کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جو حصہ ٹخنے سے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی موٹا ہے، بیچارہ لنگی یہاں باندھتا ہے بار بار کھسک کر، وہیں ابو بکر صدیق کا پیٹ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو پیٹ تھا وہ تھوڑا بھاری تھا، بڑا تھا، تو وہ تہمت اور کچھ باندھتے تھے، وہ نیچے ہو جاتی تھی، تو وہ ایک عذر ہے، کوئی دقت نہیں۔ لیکن جو ایک دم بالکل جنٹل مین، کالے رنگ کا چشمہ، اور جناب وہ دونوں کان میں بلوٹوتھ اور منہ میں پان، یہاں چین، سسر کی دی ہوئی کھپاچی گاڑی جہیز میں، اور پینٹ ایسے پہنتے ہیں ہمارے بعض نوجوان۔ پیچھے کا سب کچھ دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا؟ اس کا پورا ایڈن گارڈن دکھتا ہے اس کا پورا۔ ادھر دیکھیے ٹخنے سے نیچے، صفائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ نگر نگم والوں کو کہہ دو 3-4 نوجوانوں کو کھڑا کر دو ڈیلی صبح سڑک پہ، وہ چلیں گے تو پوری کی پوری سڑک صاف ہوتی بھی چلی جائے گی۔ تکبر کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کریں گے تو آپ کا کپڑا بھی بچ جائے گا، صابن بھی، سرف بھی، کپڑا گندا بھی کم ہوگا، مہذب لگو گے۔ میں اسفل من الکعبین، بابا جی رام دیو صاحب، ہم اس لیے ٹخنے سے اوپر پیجامہ پہنتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ٹخنے سے نیچے پیجامہ یا لنگی یا شلوار نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے نہیں، وہ کیا بولتا ہے کہ جنت کا مطلب ٹخنے سے نیچے پیجامہ،
کیا پاگل پر ہے؟ جنت کا مطلب تخنا نیچے سے تخنے سے اوپر پیجامہ پہننا، جنت کا یہ مطلب ہے؟ ارے جنت ایک ٹھکانہ ہے، جو برائی سے اگر کوئی اپنے آپ کو بچا کر لے کر جاتا ہے اس دنیا سے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ جنت میں جائیں گے وہ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اچھے لوگ کہاں جائیں گے؟ جنت جائیں گے۔ پاپستھاستے پرپ شانتی یم روپم بینکرم۔ بابا رام دیو جی نہیں ہے یہ منتر آپ کو یاد؟ میں نہیں آپ کے خلاف، میں آپ کے غلط سوچ کے خلاف بول رہا ہوں۔ میری تقریر اگر آپ سنو تو آپ غور کرنا کہ طالب علم صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا۔ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو انسانوں کو بے حیائی بری باتوں سے روک دیتی ہے اگر خلوص کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ لیکن میرے مسلمانوں، کبھی کبھی ہم وجہ بن جاتے۔ کیوں انہوں نے یہ بات کہی؟ کیونکہ مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چائے کی دکان پہ بیٹھ کر برائی کرتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے، حاجی صاحب بنے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی معاملات کے اندر گڑبڑی۔ حاجی صاحب ہیں، سماج کے اندر میں ایک بڑا نام ہے، داڑیاں لمبی لمبی، راستے کے اندر میں نہیں نام لوں گا، اپنے ارڑیا کے اندر میں ایک صاحب ہے، اپنے گھر کے سامنے میں مٹی ڈال کر اس کو اپنے جو سڑک ہے اس سڑک سے کہیں 2-3 فٹ اوپر اس کو مٹی ڈال کر اس کو اونچی کر کے وہ سڑک کو بنائے ہوئے